حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضلہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مہاجرین و انصار کے ساتھ عراق کے علاقے تاراج حلوان میں بھیجا۔ یہ قیدی اور غنیمتیں لے کر آ رہے تھے۔ جب یہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو شام ہو گئی۔ جب حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پہاڑ سے آواز آئی، اے نضلہ، تم نے کبیر کی بڑائی بیان کی۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب آیا تم نے خالص توحید بیان کی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پہاڑ سے آواز آئی، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی بشارت ہمیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی، انہی کی امت کے سر پر قیامت قائم ہوگی۔ جب کہا حی علی الصلاۃ، جواب آیا نماز ایک فرض ہے جو بندوں پر رکھا گیا، خوبی اور شادمانی ہے اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی پابندی رکھے۔ جب کہا حی علی الفلاح، آواز آئی مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس کی پابندی کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ جب کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آواز آئی اے نضلہ، تم نے اخلاص کو اپنایا تو اللہ کریم نے اس وجہ سے تمہارا بدن دوزخ پر حرام فرما دیا۔ نماز کے بعد حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے پاکیزہ اور خوب پیارے کلام کرنے والے، تم کون ہو؟ انسان ہو، فرشتے ہو یا جن، کہ ہم اللہ کریم کے بندے اور اس کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر ہیں۔ اس بات پر پہاڑ سے ایک بوڑھے شخص ظاہر ہوئے جن کے سفید بال، لمبی داڑھی اور ان کا سر چکی کے برابر تھا۔ سفید اون کی ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی جبکہ دوسری چادر باندھی ہوئی تھی، اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین نے جواب دیا اور حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں زریب بن برسملہ ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا وصی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ میں ان کے نزول تک زندہ رہوں۔ پھر زریب برسملہ نے حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس پر وہ شخص بہت روئے۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو جواب دیا کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنے؟ تو حضرت نضلہ نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر ان بزرگ نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تحمل، سچائی اور آسانی پر عمل رکھیے کہ وقت قریب آ لگا ہے۔ پھر علامات قرب قیامت اور بہت سی واضح و حکمت والی باتیں کی اور غائب ہو گئے۔ جب خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ خود اس پہاڑ کے نیچے جائیں اور وہ ملیں تو ان سے میرا سلام کہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک وصی عراق کے ایک پہاڑ میں موجود ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔